الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس علم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ و اجماع الامہ۔ جان لیجئے کہ اصول شرع تین ہیں، یعنی کتاب اور سنت اور اجماع امت۔ والاصول جمع اصل، اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، جیسا کہ میں گفتگو کر چکا پچھلے سبق میں۔ والمراد بها ہا ہونا الادلہ، اصول سے یہاں پہ متن کی عبارت اصول الشرع میں، اصول سے اس جگہ مراد ادلہ ہیں۔ بقرینۃ السیاق، سیاق کے قرینہ سے، کیونکہ کتاب اور سنت اور اجماع امت ادلہ ہے، اور مراد لیے جانے کی وجہ یہ ہے، اصول سے ادلہ کے مراد لیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر مسائل علم کی بنیاد ہوتی ہے۔ کہتے والمراد بہا ہا ہونا الادلہ، اس مقام پہ یہاں پہ اصول سے مراد ادلہ ہیں، اور شرع ان کان بمعنی الشارع فاللام فیہ للعہد، شارع اپنی اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کی عبارت اصول الشرع، شرع لغت میں اظہار کو کہتے ہیں، تو اصول شرع کا معنی اس وقت ہوا ادلہ اظہار۔ شرع لغت میں اظہار کو کہتے ہیں، تو اصول الشرع کا معنی ہوا ادلۃ الاصول کا معنی ادلہ، ادلہ اظہار، اور اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اظہار کی ادلہ تین ہیں۔ یہ ہے اس مقام پر سوال۔ جواب جو شارح دینا چاہ رہے ہیں اس کی توضیح یہ ہے کہ شرع مصدر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مصدر کئی بار اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے عدل عادل کے معنی میں، خلق مخلوق کے معنی میں۔ توضیح یہ ہے
کہ شرع مصدر ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی شارع کے معنی میں ہے، یا اسم مفعول یعنی مشروع کے معنی میں ہے؟ تو اگر یہ اسم فاعل یعنی شارع کے معنی میں ہے، جیسے کہ عادل کے معنی میں ہے، تو اس وقت شرع پر جو لام ہے وہ لام عہد کے لیے ہے۔ عہد کے لیے معہود چاہیے، معہود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اضافت جو اصول کی شرع یعنی شارع کی طرف، شرع و شارع کے معنی میں، تو یہ جو اضافت ہے یہ مضاف یعنی اصول یعنی ادلہ کی تعظیم کے لیے یہ اضافت ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ میں بیت کی اضافت اللہ کی طرف تعظیم کے لیے۔ اور اسی بات کی طرف شارع بھی آگے عبارت اشارہ کریں گے، اے الادلۃ التی نصبها الشارع دلیلا۔ اور اگر یہ شرع مشروع کے معنی میں ہو، مصدر مفعول کے معنی میں ہو، جیسے کہ خلق مصدر ہے مخلوق کے معنی میں، تو ایسی صورت میں شرع پر جو لام ہے وہ لام عہد کے لیے نہیں ہے بلکہ جنس کے لیے، یعنی جنس احکام مشروعہ کی اصول و ادلہ وہ اتنے ہیں۔ اب شرع کی عبارت دیکھیں، شرع اگر شارع کے معنی میں ہے تو اس وقت شرع و معنی شارع میں جو لام ہے عہد کے لیے ہے اور معہود ہمارے نبی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی وہ ادلہ جن کو شارع نے دلیل قرار دیا۔ پھر اضافت جو ہوئی وہ تعظیم و تشریف کے لیے، یعنی مضاف کی تعظیم و تشریف کے لیے۔ اور اگر مشروع کے معنی میں ہو، جیسے خلق مخلوق کے معنی میں، تو شرع میں اس وقت لام جنس کے لیے، لام اس وقت کس کے لیے ہے؟ جنس کے لیے، یعنی احکام مشروعہ کے ادلہ ثلاثۃ تین ہیں۔ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ اسْمًا لِلدِّينِ، بہتر یہ ہے کہ شرع مصدر نہ ہو، جامد ہو، یعنی شرع مصدر نہیں ہے، جامد ہے اور یہ دین کا نام ہے، اور یہ دین کا نام ہے۔ تو بہتر بات یہ کہا ہے کہ یوں کہا جائے اصول الشرع میں شرع مصدر نہیں ہے، جامد ہے، دین کا نام ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ دین کے اصول تین ہے اور وہ کتاب و سنت اجماع امت ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ شارع جو کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ متن کی عبارت میں شرع کو اس میں جامد قرار دیا جائے، مصدر قرار نہ دیا جائے، یعنی شرع جامد ہو، دین کا نام ہو۔ اس کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کسی مجاز کا ارتکاب کرنا نہیں پڑے گا، جیسے کہ پہلی دونوں توجیہ میں جبکہ شرع کو شارع کے معنی میں یا شرع کو مشروع کے معنی میں لیا گیا تو وہاں مجاز فی طرف کا تکلف کیا گیا۔ تو اس تکلف سے بچنے کے لیے، اس تکلف کی نوبت ہی نہ آئے، یوں کہا جائے کہ یہ اس میں جامد ہے، مصدر ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کا معنی ہو ادلہ اظہار۔ یہ معنی نہیں ہوگا۔ جب شرع دین کا نام ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ دین کے اصول تین ہیں اور وہ کتاب و سنت اجماع امت ہے، تو تعویل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ
أصول الفقه لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقه فكذلك هي أصول الكلام. شارح اپنی اس عبارت سے انما لم یقل اصول الفقہ اس سے بھی ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے اصول الشرع کہا، اصول الفقہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اعلم ان اصول الفقہ ہے؟ کیونکہ نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے، تو اصول الشرع کی جگہ اصول الفقہ کیوں نہیں کہا؟ یہ ہے سوال. تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ تینوں اصول یعنی کتاب، سنت، اجماع امت فقہ کے ساتھ مختص نہیں ہے. تو اصول الشرع کی جگہ اگر کہہ دیتے اصول الفقہ اور اضافت اختصاص کے لیے تو مطلب یہ ہوتا کہ یہ اصول فقہ کے ساتھ مختص ہے، حالانکہ ان اصول کو فقہ کے ساتھ اختصاص نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول جس طریقے سے فقہ کے اصول ہیں ویسے ہی کلام کے بھی اصول ہیں. اس وجہ سے کہ اختصاص کی طرف ذہن نہ جائے مصنف نے اصول الفقہ نہ کہہ کر کے اصول الشرع کہا. مصنف نے اصول الفقہ نہیں کہا کیونکہ یہ اصول یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت جس طریقے سے فقہ کے اصول ہیں اسی طریقے سے کلام کے اصول بھی ہیں. الکتاب و سنت و اجماع الامت، یعنی کتاب اور سنت اور اجماع امت. کہتے ہیں یہ ثلاثہ سے بدل ہے. اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنت و اجماع الامہ، یہ ثلاثہ سے بدل ہے یا عطف بیان ہے. عطف بیان ایسا تابع جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کرے. اصول شرع تین کون؟ کتاب، سنت، اجماع امت، اسے واضح کر رہا. اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ہوتا. ثلاثہ کا جو مدلول ہے وہی الکتاب و سنت اجماع الامہ کا مدلول ہے، لہٰذا یہ ثلاثہ سے بدل ہے یا عطف بیان ہے. تو اصول شرع تین ہیں. کون کون؟ کتاب اور سنت اور اجماع امت. اب سوال یہ ہے کہ کیا پوری کتاب یہ دلیل ہے؟ اسی طریقے سے کل سنت رسول کیا دلیل ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی امت کا اجماع کیا یہ دلیل ہے؟ تو اس کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ کتاب، سنت، اجماع امت اصول ہیں، تو کتاب سے مراد باز کتاب، یعنی باز کتاب یہ اصل شرعی ہے. مراد کتاب سے باز کتاب ہے، کل کتاب نہیں ہے. باز کتاب ہے اور وہ 500 آیت کی مقدار ہے، یعنی 500 تقریباً 500 آیت یہ اصول شرعیہ ہیں. ان سے حکم شرعی کا ثبوت ہوتا، ان پر احکام شرعیہ کی بنیاد ہے. اس کے سوا باقی آیات
وہ اصول نہیں ہے، ایسا شارح کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُ اصل الشرع، اس لیے کہ یہی 500 آیات یہ شرع کی اصل ہیں، شرع کی اصل ہیں، دلیل ہیں۔ ان کے سوا جو آیات بچی ہے وہ قصے ہیں اور امثال وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات جو کہی گئی کہ سنت اصل ہے، تو سنت سے مراد باز سنت، یعنی باز سنت اصل ہے، اور وہ تقریباً 3000 سنت ہے، علی ما قالو، اس بنا پر جو اہل علم نے کہا ہے۔ والمراد باجماع الامت، اور متن کی عبارت میں جو آپ نے دیکھا کتاب و سنہ و اجماع الامہ، اور اجماع امت سے مراد کسی بھی امت کا اجماع نہیں ہے جو اصل شرعی ہے، بلکہ اجماع امت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے۔ اجماع امت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے۔ کیوں؟ لشرافتها و کرامتها، اس امت کے شرافت و کرامت کی وجہ سے، شرافت و کرامت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون الناس بالبر وتنہون عن المنکر۔ تو اجماع امت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے، اس امت کی شرافت و کرامت کی وجہ سے۔ سواء کان ہے، چہ جائے کہ اہل مدینہ کا اجماع ہو یا آل رسول کا اجماع ہو یا صحابہ کا اجماع ہو یا تابعین کا اجماع ہو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ امت محمد، اجماع امت محمد کا اجماع یہ حجت ہے، یہ اصل شرعی ہے۔ تو امت محمد عام ہے کہ مدنی اور آل رسول اور صحابی اور تابعین ان سب کو امت متناول ہے، ان سب کو امت متناول ہے۔ تو خواہ اجماع مدنی کا ہو یا آل رسول کا ہو یا صحابہ کا ہو یا تابعین کا، ان سب کو متناول ہے۔ اس قول کے ذریعے سے جو یہاں پر سواؤن کے ذریعے سے شارح لا رہے ہیں، اس سے ان کا مقصود یہ ہے۔ کیا مقصود ہے؟ کہ بعض نے ایسا کہا، امام مالک نے ایسا کہا کہ اجماع کا حق صرف اہل مدینہ کو ہے، کیونکہ ان المدینہ تنفی الخبث کما ینفی الکیر الخبث، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے اہل مدینہ کا اجماع وہ تو حجت شرعیہ ہے، دوسروں کا اجماع حجت شرعیہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روافض اور شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ آل رسول کا اجماع ہے، یعنی اصل ہے، حجت شرعیہ ہے، اور دوسرے کا اجماع حجت شرعیہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی فضیلت میں روایات آئی ہیں۔ تو اس قول کی بھی تردید کر رہے ہیں کہ امت آل رسول کو بھی متناول ہے اور دوسروں کو بھی متناول ہے۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان میں لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تو امت کا اطلاق، امت جس طریقے سے آل رسول پر صادق ہے،
ایسے ہی دوسرے پر بھی صادق ہے، تو دوسرے پر بھی صادق ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے امت کو آل رسول کے ساتھ خاص کیے جانے کی۔ ہاں فضائل میں ہے، ان روایات سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، بس یہ بات نہیں کہ اجماع کا حق صرف انہیں کو ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ تو چاہے جائے کہ اہل مدینہ کا اجماع ہو یا آل رسول کا اجماع ہو، آل رسول کا اجماع ہو یا یہ کہ صحابہ کا اجماع ہو، بعض نے کہا کہ صحابہ کا اجماع یہ تو حجت شرعیہ ہے، مگر دوسرے کا اجماع حجت شرعیہ نہیں ہے۔ کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی، یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اجماع کا حق صرف انہی کو ہے، دوسروں کو اجماع کا حق نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ مراد اجماع امت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے۔ ان کو امت محمدیہ کو شرافت و بزرگی حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، چاہے یہ اجماع مدنی کا اجماع ہو یا آل رسول کا اجماع ہو یا صحابہ کا اجماع ہو یا ان کے مانند کا اجماع ہو، ان کے مانند کا اجماع ہو۔